آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جو بندہ وسعت اور فراخی پانے کے باوجود اللہ نے اسے حیثیت دی ہے قربانی نہیں کرتا، حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو قربانی واجب ہونے کے باوجود کہ اس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، جانور خرید کر کے قربانی کر سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ قربانی نہیں کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ عید بھی نہ پڑھے، ہمارے پاس بھی نہ آئے۔ حضور نے یہ وعید ارشاد فرمائی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا کوئی ایسے مباح یا مستحب عمل نہیں، کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں، صاحب حیثیت پر یہ واجب ہے، ضروری ہے، کرے گا تو فرض ادا ہوگا، واجب ادا ہوگا، ورنہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا عید والے دن آدم کی اولاد کے لیے کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہو سوائے قربانی کے، سوائے جانور ذبح کرنے کے۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن جو ذوالحج کی تاریخیں ہیں، فرمایا ان میں سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ قربانی کرنا ہے، وہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا ضحایاکم، اپنی قربانیاں موٹی، تازہ، صحت مند، تندرست بناؤ اور انہیں اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَکُمْ، فرمایا یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، یہ جانور زندہ ہو کر آئیں گے اور فرمایا تم اس پر سوار ہوو گے اور سوار ہو کر پل صراط سے گزرو گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ رب العزت قربانی والے جانوروں کو بلائے گا، قربانی کا جانور اپنے گوشت، اپنی کھال اور اپنی ہڈیوں اور اپنے خون سمیت حاضر ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں یہ جس بندے کی قربانی ہے نا، جس بندے نے یہ قربانی کی تھی، اس کے اعمال جب تولے جائیں تو جس پلڑے کے اندر اعمال رکھے جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تسبیحات، تعلیلات، نیک اعمال، فرما اسی پلڑے کے اندر یہ جانور بمائے گوشت، پوست، ہڈیوں اور خون کے بٹھا دو۔ صرف اسے ہی نہیں، اس کو 70 گنا بڑھاؤ، 70 درجے اس میں اضافہ کرو اور پھر اس کے نام اعمال کے اندر رکھو، یہ بھی اعمال کے اندر تولا جائے گا۔